نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، قرآن مجید، قرآن شریف، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو قرآن پاک سے متعلق یہ بڑا پیارا پروگرام ہے، اور قرآنی معلومات بچوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں ہم، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد، جن کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوالات و جوابات کی صورت میں یا اعراب پہچاننے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ یہاں پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود پیارے بچوں کے ذریعے ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے علم دین کی باتیں سمجھ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی ابتداءً تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے ثواب کی نیت سے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، پہلا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد تہام اتاری۔ تہام اتاری۔ تہام بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن کی تو بہت ساری آیات ہیں، ساری پڑھیں گے آپ؟ کچھ آیت ہوگی۔ کچھ آیات۔ اچھا، یہ مجھے بتا دیں کہ سورہ رحمان قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ ماشاء اللہ۔ تو بڑھتے ہیں سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ سورہ رحمان کی چند مبارک آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں آغاز ہو چکا ہے، اور جن آیات کی تلاوت ہمارے تہام بھائی نے کی ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18۔ دیکھیے، بہت سارے کلمات ہیں، بڑی پیاری یہ آیات ہیں۔ ان میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کروں گا جو کہ واضح طور پر یہاں آپ کو آیت نمبر 15 میں نظر آئے گا۔ بچوں، آپ نے مد کا لفظ سنا ہوگا۔ مد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ صحیح ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور مد کی بہت سی قسمیں بھی ہیں اور اس کے بہت سے طریقے بھی ہیں۔ مد متصل، مد منفصل، سنا ہے آپ نے نام؟
اسی طرح ایک ہوتا ہے مد لازم، ایک ہوتا ہے مد عارض، ایک ہوتا ہے مد لین لازم، ایک ہوتا ہے مد لین عارض۔ تو یہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور سب کی پہچان ہے اور سب کا ایک فارمولہ ہے، اور اس کے مطابق ہمیں قاری حضرات بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ کس مد میں ہم نے کتنا کھینچنا ہے۔ تو مدات میں سے یہ جو قواعد میں نے آپ کے سامنے صرف ان کے نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کا نام ہے مد لازم۔ آج ہم جس قاعدے کو سمجھیں گے وہ کیا ہے؟ مد لازم۔ مد لازم کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کا تو آپ کو پتہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تین حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو اب قرآن مجید میں بچوں جہاں بھی حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے، کیا کہا میں نے؟ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد لازم ہوتا ہے، وہاں مد لازم ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ سکون اصلی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایک پوری تفصیل ہے کہ سکون اصلی کیا ہے، سکون عارضی کیا ہے۔ میں آپ کو صرف پہچان بتاتا ہوں۔ سکون اصلی کی بنیادی طور پر دو پہچانیں ہیں، نمبر ایک جزم اور نمبر دو تشدید۔ یعنی کسی حرف پر اگر جزم ہے، جزم تو سمجھتے نا آپ، کسی حرف پر اگر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ سکون اصلی ہے۔ اسی طرح اگر کسی حرف پر تشدید ہے تو جو مشدد حرف ہوتا ہے اس مقام پر کیا ہوتا ہے؟ سکون اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ڈیپلی اس کو دیکھیں گے تو اس کی پوری تفصیلات ہیں، لیکن شارٹ فارم میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سکون اصلی کی دو بنیادی علامتیں ہیں، جزم کا ہونا اور تشدید کا ہونا۔ لہٰذا قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو وہاں سکون اصلی ہوتا ہے اور قاعدہ لگتا ہے مد لازم کا۔ مد حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے یعنی کہ حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب مد لازم ہو جائے گا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے گا جزم یا تشدید کی صورت میں، یا جو بھی اس کی صورت بیان کی جاتی ہے، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو یاد رکھیں مد لازم کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کتنی الف کی مقدار؟ 3۔ اور ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے، تو 3 الف کتنے حرکت کے برابر ہوں گے؟ 6۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ مد لازم کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بہت لمبا اس کو کھینچیں گے۔ 6 حرکات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ٹائم میں، جتنی دیر میں، جتنے ڈیوریشن میں 6 متحرک حروف پڑھے جاتے ہیں پے در پے، جتنا ٹائم ان کو پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر ہم اس کو کیا کریں گے؟ مد لازم کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں ابتدا میں آپ دیکھیں وَخَلَقَ الْجَانَ، اب دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ الف مدہ۔ دیکھیں الف سے پہلے والا حرف جیم ہے، جیم پر کیا آیا؟ زبر، تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ نون۔ نون کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور ابھی ہم نے یہ سمجھا، یہ پڑھا، سیکھا کہ تشدید اور جزم یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ سکون اصلی کی۔ تو اب الف مدہ کے بعد تشدید یعنی کہ سکون اصلی کی علامت آ رہی ہے، تو یہاں کیا لگ رہا ہے؟ مد لازم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جیم الف جا، اس کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑی علامت نظر آ رہی ہے، یہ مد کی علامت ہے۔ یہ علامت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور کون سا قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ حرف مدہ کے بعد، الف مدہ کے بعد سکون اصلی کی علامت ہے، تو یہ مد لازم ہے۔ کتنا کھینچیں گے بھائی؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں یا آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے جو فضائل و برکات بیان فرمائے ہیں امت کے لیے، تو ان کو ہم شامل کرتے ہیں، ان روایات کو، احادیث کو۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج میں جس پیاری سی سورت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اس سورہ مبارکہ کی 30 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 30۔ مہینے میں دن بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 30۔
عام طور پر جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے تو 30 دن ہوتے ہیں، کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں، 29 ایک کم، 29 یہ چلتا ہے اسلامی مہینے میں۔ تو 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ مبارکہ ہے۔ ایک اور اشارہ دیتا ہوں، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی بالکل ابتدا میں آتی ہے، اور ماشاءاللہ بچے قرآن مجید پڑھتے بھی رہتے ہیں، ان میں سے شاید کچھ حافظ بھی ہیں، تو مل کے بتائیں گے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک۔ جی سورہ ملک بڑی پیاری سورت ہے، اور بالخصوص رات کے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چند روایات سنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس نیت سے بھی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سورہ ملک انشاءاللہ ہماری شفاعت کرے گی، رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی التجا کرے گی۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف کوئی راہ نہیں، یعنی میں تجھے اس میت کی طرف نہیں آنے دوں گا کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس شخص کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، عذاب اس میت کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ عذاب قبر سے بچنے کا ایک نسخہ، ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ انسان مسلمان کیا کرے؟ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بچوں یہ محبوب تھا، پسند تھا کہ میری امت کے جو افراد ہیں، میرے امتی ہیں، وہ سورہ ملک کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی یاد ہوتی ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ 30 آیتوں والی پیاری سورت حفظ کر لیں گے، اس کی برکتیں پائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، ہر مومن کے دل میں ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ ملک یاد کرنے، اس کی برکتیں پانے، اس کی تلاوت کرنے، اور اس کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں آج کا سیگمنٹ ہوگا کچھ سوالات پر اور کچھ جوابات پر مشتمل۔ سوال میں کروں گا، جواب آپ دیں گے۔ دونوں جانب 4 بچے موجود ہیں، صرف ایک بچہ سلیکٹ ہوگا، ٹیم کا نمائندہ بنے گا۔ دونوں بچے ہمارے سامنے آئیں گے اور بورڈ کے قریب کھڑے ہو جائیں گے۔ میں سوال کروں گا، سوال ہوں گے 6، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سوال ہوگا دونوں بچوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو بھی بچے سلیکٹ ہوں گے وہ توجہ سے سنیں گے، سوال کو سمجھیں گے اور پھر جواب تلاش کریں گے اپنے سامنے رکھی ریڈ کلر کی باسکٹ میں۔ دونوں کے سامنے 2 ٹوکریاں ہوں گی اور ان میں مختلف رنگ برنگے پیپرز پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پیپرز میں، ان صفحوں میں کیا ہیں؟ سوال کے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے یہ کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے میرے سوال کو سن کر اس کا مطلوبہ جواب تلاش کر کے بورڈ پر پن کرنا ہوگا۔ سوال جیسا ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا تو درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بڑھنا ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ 6 سوال ہوں گے اور 6 سوال کے جواب جب مکمل ہو جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون سا بچہ درست جواب دینے میں کامیاب ہوا ہے اور آگے بڑھا ہے۔ اس دوران نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب سے جواب ڈھونڈنے کے لیے کون آنا چاہے گا؟ ماشاء اللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے، چوتھا بھی کھڑا ہو چکا ہے۔ جی پہلے نمبر پر جو بچے موجود ہیں مائک پہ اپنا نام بتائیں گے۔ عبد الرحمن۔
جی عبد الرحمان بھائی اگر آپ کو سلیکٹ کر لیں تو جوابات دے دیں گے آپ؟ جی پیچھے تو نہیں رہیں گے؟ نہیں. چلیں پہنچے پھر آپ مائک رکھ دیں گے اور بورڈ کی طرف پہنچیں گے. بائیں جانب سے عبد الرحمان کے مقابلے میں کون آئے گا؟ یہاں 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو لاسٹ میں بیٹھے ہوئے اپنا نام بتائیں گے. عبد الرحیم. عبد الرحیم، ماشاءاللہ دونوں پیارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. عبد الرحمان کے مقابلے میں آنا چاہ رہے ہیں عبد الرحیم، تو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. پہنچے بھائی عبد الرحیم بھائی. آپ انداز سمجھ چکے کس انداز میں آپ نے سوالوں کے جواب دینے. اب میں سوال شروع کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ پہلا سوال دونوں کے لیے ہوگا، توجہ سے سنیں گے. پہلا سوال آپ دونوں بچوں سے یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا نام بتانا ہے. اس نام سے ایک پوری سورت بھی ہے. جی بچوں، دوسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ کنجی کہتے ہیں چابی کو، کی آف صلاح. نماز کی کنجی، نماز کی چابی کیا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا. نماز سے پہلے جو کچھ ہم کرتے ہیں ذرا ذہن پر زور دیں آپ. نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وضو خانے پر بیٹھ کر؟ جی تیسرا سوال، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ مسلمانوں کے 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا اصل نام کیا ہے وہ بتانا ہے، ریئل نیم. چوتھا سوال، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنی احادیث زبانی یاد تھیں؟ تعداد بتانی ہے. یہ بھی امت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ وہ لاکھوں کی تعداد ہے. اب وہ کتنے لاکھ تھے یہ بتانا ہے آپ نے. لاکھوں میں تعداد ہے، وہ کتنے لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی وہ بتانا ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں بچوں؟ 7. ان 7 دنوں میں سے وہ کون سا دن تھا جس دن اللہ پاک نے جنات کو، جنوں کو پیدا فرمایا؟ جی لاسٹ کوشچن، چھٹا اور آخری سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید کا دل ہے، سورہ یاسین بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے. اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ آیتوں کی تعداد بتانی ہے. جی 6 کے 6 سوال ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جواب کا کیا حال ہے. جی عبد الرحیم صاحب 6 کے 6 سوالوں کے جواب دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب درست ہوں گے؟ جی. چلیں دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ تو بچوں خاندان قریش سے تھا. آپ علیہ السلام کے خاندان کا نام کیا تھا؟ قریش. انہوں نے کہا خاندان قریش. ان کا پہلا جواب درست ہے. نماز کی کنجی وضو ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام، ریئل نیم تھا نعمان بن ثابت. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ کوئی غلطی نہیں کی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو ٹوٹل تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. بغیر غلطی کیے عبد الرحیم صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا. یہ جواب بھی درست ہے. اور سورہ یاسین کی ٹوٹل 83 آیات ہیں. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو اس طرح ہمارے یہ عبد الرحیم صاحب آگے نکل چکے ہیں. جی عبد الرحمان صاحب سوال بھی سنیں جواب بھی سنیں، تو کیا صورتحال ہے آپ کے جوابات کی؟ مائک پہ بتائیں گے. صحیح ہوں گے سارے. صحیح ہوں گے. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، لگ تو صحیح رہے. پہلے سوال کا جواب تھا خاندان قریش. ان کا پہلا جواب درست ہے. نماز کی کنجی بچوں کیا ہے؟ وضو. جواب درست ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو ٹوٹل کتنی حدیثیں یاد تھی؟ یہ جواب بھی. اور جمعرات کے دن اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو. ان کا یہ جواب بھی. اور سورہ یاسین کی ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 83. یہ جواب بھی درست. تو پتہ چلا کہ عبد الرحمان عبد الرحیم دونوں آگے بڑھ چکے ہیں.
اللہ پاک ان دونوں بچوں کو یہاں جو موجود ہیں ان بچوں کو اور جو کڈز مدی چینل پر ہمیں پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو علم دین کی برکتیں حاصل کرنے، دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب